السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت ہشتم یعنی 8ویں جماعت کی اردو گرامر میں سے مضمون شیئر کر رہے ہیں۔ برسات کا موسم۔ جون کے مہینے میں گرمی انتہا کو پہنچتی ہے۔ آفتاب کی تمازت سے جسم جلے جاتے ہیں اور گرم لو ہر شے کو جھلسا دیتی ہے۔ گرمی کے باعث سبب کوئی شخص گھر سے باہر نکلنے کی جرات کم ہی کرتا ہے۔ گلی کوچوں میں ہو کا عالم ہوتا ہے۔ ندی نالوں میں پانی بھی کم ہو جاتا ہے۔ دریا خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں رحمت حق تعالی اپنے بندوں چرندوں پر ترس کھا کر ابر رحمت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ سیاہ گھٹائیں جھومتی ہوئی آ رہی ہیں۔ آفتاب نے اپنا منہ چھپا لیا ہے۔ ہوا میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے۔ جان میں جان آنے لگی ہے۔ گھٹائیں دیکھ کر لوگوں کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہی۔ ایک دم بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بچے گھروں سے نکل آئے ہیں۔ اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بج گئی ہے۔ لڑکے بھی اسکول سے باہر نکل کر شور مچا رہے ہیں۔ منٹوں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ گلی کوچوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے۔ بچے پانی میں دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر چھینٹے اڑا رہے ہیں۔ چمن زاروں اور باغوں میں بہار آ گئی ہے۔ زردی میں رنگے ہوئے پتے سبز لباس میں ملبوس نظر آنے لگے ہیں۔ 3-4 گھنٹے موسلا دھار بارش کے بعد اب بادل چھٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ بارش تھمتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بادل اونچے ہو گئے ہیں اور مطلع صاف ہو گیا ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ قوس قزح نے آسمان پر جھولا ڈال دیا ہے۔ فضا دھل کر صاف ہو گئی ہے۔ ہر طرف زندگی خوشگوار ہو گئی ہے۔ چشمے بہنے لگے ہیں۔ پرندے خوشی سے چہچہانے لگے ہیں۔ کلیاں ہنسنے لگی ہیں۔ ہر سو سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا ہے۔ اب دیکھیے بارش تھم چکی ہے۔ لوگ گھروں سے نکل پڑے ہیں۔ کوئی موسم کا لطف اٹھانے اور کوئی خرید و فروخت کرنے جا رہا ہے۔ کئی من چلے اکٹھے ہو کر آم خریدنے جا رہے ہیں۔ آم کل بازار میں کوئی خریدتا نہیں تھا، مگر آج ریڑھی اور چھابڑی والے ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ ایک دم دام دگنے ہو گئے ہیں۔ کئی ٹولیاں بنا کر سیدھے باغوں میں نکل گئے ہیں۔ باغ بھی خوب نکھرے نظر آتے ہیں۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا ہے۔ پرندے خوشیوں کے ترانے الاپ رہے ہیں۔ کوئل کا نغمہ جاں فضا دل کو لبھا رہی ہے۔ موسم حسین ہو گیا ہے۔ گلہائے چمن عجب بہار دکھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر بیٹھے خوشیاں منا رہے ہیں اور کچھ ادھر آموں کے شوقین ٹولیوں کی شکل میں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں اور ادھر بھی آم کھا رہے ہیں۔ باغ میں کوئی جھولا جھول رہا ہے، کوئی خوشی کے گیت گا رہا ہے، کوئی اپنے اہل خانہ کو نہر کے کنارے لے گیا ہے۔ اسی طرح سے دریا کا کنارہ بھی حسین کیفیت پیش کر رہا ہے۔ کوئی مشغول ترنم ہے، کوئی دری بچھائے گھاس پر لیٹا ہوا ہے، کوئی ریت سے کھیل رہا ہے۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کشتی رانی کرنے لگ گئے ہیں۔ دریا کی ساری کشتیاں پانی میں چل رہی ہیں۔ لوگ زیادہ ہیں، کشتیاں کم ہیں۔ آج ملاحوں نے بھی اپنے ریٹ بڑھا رکھے ہیں۔ شام ہونے تک یہی منظر چلتا ہے۔ دیہات اور کھیتوں کا منظر نہایت پرکیف ہے۔ وہاں بھی چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے۔ پیاسی زمین نے اپنی پیاس بجھا لی ہے۔ کہیں کہیں نشیب میں پانی بھی کھڑا نظر آ رہا ہے۔ کسان اپنے کھیتوں کو تر و تازہ دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ انہیں فصل خریف کے اچھے ہونے کی خوشی ہو رہی ہے۔ دھان کی کھیت
سے بھر گئے ہیں۔ زندگی ہر طرف رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ٹیوب ویل بھی آرام کر رہے ہیں۔ یہ قدرت کی بے نیازی ہے کہ چند گھنٹوں میں موسم کو کس قدر خوشگوار بنا دیا ہے۔ ندی نالوں کا پرکیف اور مسرور کن شور کیسا بھلا لگتا ہے۔ برکھا رت کے یہ حسین نظارے شاعروں کو ان کے گن گانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بہت سے شعراء نے برسات کے مناظر اپنی شاعری میں پیش کیے ہیں، مگر نذیر اکبر آبادی نے جس خوبصورتی سے اپنی نظم برسات کی بہاریں میں برسات کے مناظر پیش کیے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ گل و خار لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ جہاں برسات کی روح پرور کیفیات ہوتی ہیں، وہاں یہ طبیعت مزمل کرنے کا سامان بھی بنتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔